اور بیان یہ منظر دیکھ کر بعض لوگ شاید آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ یہ کسی ایسے کی مزار ہے۔ جی ہاں، یہ شرک کے نام سے جانتی ہے۔ یوں تو اعلیٰ حضرت ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، گویا تعارف خود ان کے نام سے تعارف پاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی پیدائش شہر بریلی کے جسولی میں 14 جون 1856 کو شنیچر کے دن ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی اعلیٰ حضرت بڑے تیز ذہن تھے۔ محض 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے قرآن پاک کو منہ زبانی یاد کر لیا تھا، جبکہ اس عمر میں بچوں کو خود کا نام تک یاد نہیں رہتا۔ اعلیٰ حضرت کی تیز ذہنی کا عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی تو آپ اپنے استادوں کو بھی درست کیا کرتے تھے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ محض 6 سال کی عمر میں آپ نے منچ پر جا کر تقریر کرنا شروع کر دی تھی، جس سے لوگ حیرت میں پڑ گئے تھے، اور صرف 13 سال کی عمر میں آپ کو مولانا قرار دے دیا گیا تھا۔ آپ دونوں ہاتھوں سے قلم چلانے میں بھی ماہر تھے۔ آپ 105 زبانوں کی بھی جانکاری رکھتے تھے کہ دادا حضرت نے آپ کا نام احمد رضا خان رکھا تھا۔ آپ کا پورا نام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ محمد احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پردہ کرا تو اس کے بعد حضور حجت الاسلام کو سجادہ نشین بنایا گیا، اعلیٰ حضرت کی گدی پہ بٹھالا گیا، اور جب آپ نے پردہ کرا تو حضور جیلانی میاں صاحب قبلہ کو بٹھالا گیا آپ کی گدی پر، اور جب آپ پردہ کر کے گئے تو حضور ریحان ملت کو ان کی گدی نشین بنایا گیا، اور جب آپ نے پردہ کرا تو اس وقت سجادہ نشین حضرت علامہ الحاج مولانا سبحان رضا خان سبحانی میاں اور ان کے بڑے بیٹے نائب سجادہ نشین ہیں، جو کہ ان کی دیکھ ریکھ میں تمام یہاں پر بھی جتنے پروگرام ہوتے ہیں سب سجادہ نشین کی دیکھ ریکھ میں ہوتے ہیں۔ اور اسلامیہ اسکول میں جو بھی عرس ہوتا ہے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کا، سب اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی پروگرام درگاہ شریف پر یا اسلامیہ انٹر کالج میں ہوتے ہیں سب سجادہ نشین کی دیکھ ریکھ میں ہوتے ہیں، اور ولی عہد حضرت علامہ الحاج مولانا احسان رضا خان قادری۔ اعلیٰ حضرت نے وہ کارنامے دکھائے ہیں جو کہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو کہ اعلیٰ حضرت مجدد ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ تمام اہل سنت والجماعت کے مرکز کے ماننے والے اعلیٰ حضرت کو دل و جان سے چاہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے مریدین اور حضور مفتی اعظم ہند کے پوری دنیا پورے ورلڈ میں۔ اعلیٰ حضرت کے بچپن کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ آپ ایک نیچا کرتا پہنے ہوئے کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اسی وقت سڑک سے کچھ طوائفیں گزر رہی تھیں۔ ان سے سامنا ہوتے ہی اعلیٰ حضرت نے فوراً کرتے کا دامن اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ یہ دیکھ کر طوائفیں ہنسنے لگی، پر ان میں سے ایک بولی، واہ میاں، آنکھوں کو تو چھپا لیا اور سطر کو کھول دیا۔ آپ نے فوراً جواب دیا کہ جب نظر بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تب سطر بہکتا ہے۔ چھوٹے سے بچے کی یہ بات سن کر وہ سب دنگ رہ گئیں۔ ایسے کئی قصے اعلیٰ حضرت کے بارے میں بریلی میں مشہور ہیں۔ سروس ان ریلیجن، اسپرچول لائف، تصوف اینڈ دی اسکالرشپ، اور وہ صرف دینیات، فقہ، حدیث، تفسیر یا علوم دینیہ ہی کے ماہر نہیں تھے، بلکہ وہ جو آج کل کے یونیورسٹیوں میں ماڈرن میتھمیٹکس، سائنس، سائیکالوجی، فلاسفی، لاجک، ٹائمنگس اور بہت سارے سبجیکٹس، اکنامکس وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں، ان سب میں بھی وہ بہت ہی ایکسپرٹ تھے، جو ان کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے، اور لکھنے والوں نے ان کے ان تمام علوم و فنون پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا نام آج پوری دنیا میں اس طرح گونج رہا ہے، اور اس طرح اجالا برپا ہے جس طرح سورج کی کرنیں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ کر دنیا کے ہر خطے کو نور بار کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے۔ اور امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی سے ایک ہندو عورت اوشا سانیال نے ان پر بہت کئی سال پہلے پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، جو اب وہیں کی ایک یونیورسٹی میں لیکچرر ہو گئی ہے۔
اس کے علاوہ پوری دنیا کے تمام ممالک میں اب تک اعلیٰ حضرت پر جتنی پی ایچ ڈی ہوئی ہے شاید ہی 300 سال میں پیدا ہونے والے کسی بھی مذہبی پیشوا، دھارمک گرو، اسکالر، فلاسفر، رائٹر، پوئٹ، کوی وغیرہ پر اتنی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دی گئی ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے محض 8 سال کی عمر میں اپنی پہلی کتاب لکھ ڈالی تھی، اور لکھنے کا یہ سلسلہ جو شروع ہوا تو پھر وقت قضا پر جا کر ہی رکا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی عمر تمام میں غالباً 1400 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے فتاوی رضیہ سب سے مشہور و معروف کتاب ہے۔ فتاوی رضیہ کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ کبھی آپ امام اعظم نظر آتے ہیں تو کبھی امام سیوطی۔ آپ نے فتاوی رضویہ میں قرآن سے وابستہ سبھی مسائلوں پر دلیلیں پیش کی ہیں، جس میں بڑے اطمینان سے اور مکمل طور پر سمجھانے کا پریاس کیا ہے تاکہ مذہبی مسائل کو عام شان مذہبی آسانی سے سمجھ سکیں۔ جو مسئلے فتاوی عالمگیر میں ادھورے سے محسوس ہوتے ہیں ان کو فتاوی رضویہ میں ہم مکمل شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ فتاوی رضویہ سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ ہے۔ فتاوی رضویہ میں فتوے 4 زبانوں میں ملتے ہیں۔ عربی، فارسی، اردو اور ہندی زبان کا استعمال اس میں کیا گیا ہے۔ اس دور میں ہزاروں مسائل تھے جن کا تعلق عبادت سے لے کر معاملات تک پھیلا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ان مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے ایک ایسے عظیم کارنامے کو انجام دیا کہ قیامت تک پیدا ہونے والے بے شمار اور مستقبل میں ہونے والی ایک سے ایک اعلیٰ کھوج اور انسانی زندگی پر اس کے اثر سے پیدا ہونے والے نتیجے سے وابستہ ایسے رہبر و رہنما اصول آپ نے فرما دیے کہ آنے والی نسلوں کو کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ آپ کے سب کام محض اللہ کے لیے ہی تھے، نہ کسی کی تعریف سے مطلب تھا، نہ ہی کسی کی ملامت سے۔ اللہ کے لیے ہی دوستی کرتے تھے اور اللہ کے لیے ہی دشمنی۔ کنز الکرامت دریائے ولایت سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے پوری دنیا میں عشق رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع جلائی۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے آج پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تقریباً 1400 کتابیں ہر زبان میں لکھی اور ان کو 52 علوم و فنون پر مکمل دسترس حاصل تھا۔ جیسا کہ اور رائٹرز وغیرہ دوسرے مصنفین نے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی سیرت پر کتابیں لکھی اور ان کی تاریخ کو اجاگر کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کا ایسا دریا بہایا کہ آج جس سے پوری دنیا علم و عرفان کے اس سمندر میں غوطے لگا رہی ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، ان کا سکہ آج پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ پوری دنیا میں ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ ان کے اس شاخ کا عالم یہ ہے کہ جہاں جس مقام پر سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی معاند اپنی زبان کھولتا ہے، اپنے منہ کو کھولتا ہے، تو ان کے اس شاخ، ان کی زبانیں بند کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینی خدمات میں ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ جب ہم پچھلے لوگوں کے، پچھلے مجددین کے تواریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں، وہ شان، وہ شوکت میسر نہیں آتی اور وہ عظمت ہمیں نہیں ملتی جو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر حملہ کرنے والوں، ان کی بارگاہ میں ان کی عظمت سے کھیلنے والوں کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شمشیر بے نیام تھے۔ یہ ہے مدرسہ اور اسی کے ساتھ وابستہ ہے رضوی ہاسٹل۔ یہاں نہ صرف ہندوستان کے کونے کونے سے بلکہ پاکستان، مصر، افریقہ، افغانستان، نیپال تتھا کئی انیہ ممالک سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور باقاعدہ عالم بن کر جاتے ہیں۔ میں تو کشن گنج سے آیا ہوں۔ کشن گنج جو ہے گاؤں کا ہمارا میں رویا بولتے ہیں، وہاں سے کشن گنج سے چل کر کے یہاں بریلی شریف آیا ہوں
اور یہاں کی شہرت کافی ہے. یہاں پر جو ہے کافی بچے آتے ہیں, विदेश کے بچے آتے ہیں, اس کے بعد افریقہ کے بھی بچے پہلے پڑھتے تھے, اور جو ہے جتنے بھی ملک ہیں سبھی سے آتے ہیں. اور یہاں پر مولانا کی بھی پڑھائی ہوتی ہے, مفتی کی بھی پڑھائی ہوتی ہے, اس کے بعد قاری کی بھی ہوتی ہے, اور حفظ کی پڑھائی ہوتی ہے. اور مولانا کی پڑھائی جو ہے لگ بھگ جو ہے 8 سال لگ جاتی ہے, اور حفظ کی پڑھائی میں کم از کم جو ہے 3 سال تو لگ جاتی ہے, اور قاری کا کورس کرنے میں 2 سال 3 سال وہ اپنے اوپر بات ہے, اور مفتی کی پڑھائی کم سے کم 3 سال سے ہوتی ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی, جو آج یہ بریلی جو مشہور ہے اسی اعلیٰ حضرت کے جو ہے دین ہے, جو آپ پوری دنیا میں جانتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ پہچانتے ہیں بریلی کو. اس وقت اعلیٰ حضرت کی گدی کے جانشین سبحان رضا خان ہیں. اعلیٰ حضرت نے بریلی میں اسلام کی شمع کو جلایا, جس سے بریلی ہی نہیں سارے ہندوستان اور بلکہ ساری دنیا میں اسلام کا نام روشن ہوا. آپ نے ہمیشہ اہنسا کی طرفداری کی اور انسانیت کا پیغام دیا. آپ نے عربی قرآن کو اپنے علم کے ذریعے اردو قرآن میں انوادت کیا, جس سے قرآن کو سمجھنے میں سہولیت ہوئی. اس اردو قرآن کو کوئی بھی غلط ثابت نہیں کر سکا, سبھی نے اسی کو صحیح مانا. اس اردو قرآن کا نام اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان رکھا, جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہوا. اعلیٰ حضرت ایک مذہبی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے شاعر بھی تھے. آپ نے غزلیں, نظمیں تتھا رباعیاں لکھی ہیں. آپ کے کلام میں وہ سب خوبیاں ہیں جو ایک ماہر شاعر میں ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت کا کہا ہوا ایک شعر پیش نظر ہے: چمک تم سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تم سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے. اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بندوں پر بھی برسا دے اے برسانے والے. آپ کے شعر و سخن میں درد کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہے. آپ دوسرے شاعروں کی طرح صبح سے شام تک اشعار کی تیاری میں مشروف نہیں رہتے تھے, بلکہ جب دل کرتا تھا شعر لکھ دیا کرتے تھے. سرکار محمد صاحب جو اللہ کے نبی ہیں, ان کا قدم مبارک کا پنجہ سرکار اعلیٰ حضرت صاحب کی بارگاہ الہی میں رکھا ہوا ہے. لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ ہر قسم کی درد و اذا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ کر فنا ہو جاتی ہے.